آج افغانستان کی حکومت کو واضح طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ دو چیزوں سے ایک کا انتخاب کریں، یا پاکستان کے ساتھ صحیح ایک دل کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا، ان کی پشت پناہی کرنی ہے، تو پھر ہمیں پھر افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں۔ میں نے آج شفا سالار سے اور دوسرے کمانڈر پشاور سے اور دوسرے جو یہاں پر موجود تھے افسران، میں نے ان سے گفتگو کی ہے تفصیلی، اور اس کے لیے بہت جلد میں ایک منصوبہ کابینہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ ملک میں امن ہوگا ترقی ہوگی، ملک میں امن ہوگا خوشحالی ہوگی، اور اگر امن تباہ ہو گیا خدا نہ خواستہ تو نہ پھر ترقی نہ خوشحالی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ افغان حکومت خارجیوں اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے، وزیر اعظم شہباز شریف کی وارننگ۔ کہا اگر افغان حکومت نے دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنی ہے تو ہمیں ان کی حکومت سے کوئی سروکار نہیں۔ وزیر اعظم نے بنو میں فیلڈ مارشل آصف منیر کے ہمراہ دہشت گردی سے متعلق اجلاس کی صدارت کی۔ کہا انہوں نے آرمی چیف سے گفتگو کی ہے، دہشت گردی سے نمٹنے کا منصوبہ کابینہ کے سامنے رکھیں گے، دہشت گردی کا مزید مؤثر جواب دینے کے لیے انتظامی اور قانونی اقدامات فوراً کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا خارجی افغانستان سے آ کر کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں کرتے ہیں، ان کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل کے ہمراہ جنوبی وزیرستان کے آپریشن میں 12 بہادر شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی، بنو سی ایم ایچ میں زخمیوں کی عیادت کی۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا دہشت گردوں کے سرغنہ اور سہولت کار افغانستان میں ہیں، دہشت گردوں کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا جو بھی خارجیوں اور بھارتی پراکسیز کا سہولت کار ہے وہ انہی کا آلہ کار ہے، اسے بھی اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ پاکستانی قوم دہشت گردی پر سیاست اور گمراہ کن بیانیے کو رد کرتی ہے، عوام ریاست اور افواج پاکستان سے مل کر بھارتی پراکسیز کے خلاف بنیان مرصوص کی طرح متحد ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں کارروائیاں، فتنہ الخوارج کے 35 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 12 بہادر جوان شہید ہوئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کو باجوڑ اور وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں ہلاک کیا گیا۔ 10 سے 13 ستمبر کے دوران باجوڑ میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جس میں خوارج کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی میں بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے 22 خوارج مارے گئے۔ وزیرستان میں کی گئی ایک اور کارروائی میں 13 مزید خوارج مارے گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا باجوڑ اور جنوبی وزیرستان میں شہید 12 جوانوں کو خراج عقیدت، بہادر سپاہیوں کی قربانی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی شہید جوانوں کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ دیر کے علاقے لال قلعہ میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے ٹھکانے پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 10 بھارتی اسپانسرڈ خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 7 سپوت بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ بہادر سپوت خوارج کی جانب سے یرغمال بنائے گئے معصوم شہریوں کی جانیں بچاتے ہوئے شہید ہوئے۔ خفیہ اطلاعات کے مطابق ان گھناؤنے اقدامات میں افغان شہری براہ راست ملوث ہیں۔ پاکستان توقع رکھتا ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی اور اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گڈاپور کا دیر میں جوانوں کی شہادت پر اظہار عقیدت، شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ کہا امن کے لیے فوج، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لازوال قربانیاں دی ہیں۔
ملک کی خاطر جانیں قربان کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا بھی تیر آپریشن میں 10 خوارج کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، 7 جوانوں کی شہادت پر اظہار عقیدت، کہا امن و استحکام کے لیے بہادر جوانوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ، پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی تعلقات پر بھی بات چیت کی۔ پاک امریکہ تعلقات کو ہر شعبے میں مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاک امریکہ وزرائے خارجہ کے رابطے کو قطر پر اسرائیل کے حالیہ حملے کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے بعد وزیر پاور ڈویژن اویس لغاری نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں اگست کے بجلی کے بل معاف کر دیے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں اگست کی وصول کردہ بجلی کے بل واپس کرنے کا بھی اعلان۔ پاور ڈویژن کو فیصلے پر فوری عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت، کہا بر وقت اور عوام دوست فیصلے پر وزیر اعظم شہباز شریف کے شکر گزار ہیں۔ اس سے پہلے اگست کے بلز کی وصولی سے روکنے کا حکم دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ بجلی بلز پر تفصیلی پیکج کا اعلان IMF سے معاملات طے پانے کے بعد کریں گے۔ سیلاب نے پورے پاکستان میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ مشکل وقت میں عوام کے دکھوں پر مرہم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ جب تک سیلاب متاثرین اپنے گھروں کو واپس نہیں چلے جاتے، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قصور اور ملتان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، کہا ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کا نقصان برداشت نہیں کر سکتی۔ عوام کو بار بار آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات اور انفراسٹرکچر کی بحالی تیز کی جائے۔ فیلڈ مارشل نے علاقے کا فضائی جائزہ لیا، فلڈ ریلیف کیمپس میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی، متاثرین کو دوبارہ آبادکاری اور بحالی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ عوامی فلاح و بہبود کے لیے تمام اقدامات کی حمایت سے متعلق پاک فوج کا غیر متزلزل عزم دہرایا۔ فیلڈ مارشل نے ریلیف آپریشنز میں مصروف فوجی جوانوں، ریسکیو اہلکاروں اور پولیس افسران سے بھی ملاقات کی۔ آرمی چیف کو زمینی صورتحال اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ پنجاب میں شجاع آباد، رحیم یار خان، احمد پور شرقیہ، راجن پور اور بہاڑی کے سینکڑوں دیہات پانی میں ڈوب گئے۔ رحیم یار خان میں دریائے سندھ پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، متعدد دیہات اور بستیاں زیر آب، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ چانچڑا میں سینکڑوں مکانات دریا برد، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں، رابطہ سڑکیں ڈوب گئیں۔ صادق آباد میں نبی شاہ کے مقام پر زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، پانی آبادی میں داخل۔ شجاع آباد میں سیلابی ریلا تباہی مچا رہا ہے، متاثرین کی مشکلات بڑھنے لگیں۔ بستی دھوندو کے بند میں بھی شگاف بڑھ کر 240 فٹ ہو گیا۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال برقرار، شیر شاہ کے متعدد علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ اچ شریف کے دریائی علاقوں میں سیلابی صورتحال، زیر آب بستیوں میں رات گئے ریسکیو آپریشن جاری۔ راجن پور میں کچے کے علاقے میں سیلاب کے باعث ہزاروں افراد گھر چھوڑنے پر مجبور، 53 دیہات متاثر۔ دریائے سندھ میں 6,35,000 کیوسک پانی کا ریلا آنے سے رجحان، سونمیانی اور کوٹ مٹھن میں کچے کے علاقے متاثر۔ انتظامیہ کے مطابق 1,10,000 افراد اور 1 لاکھ سے زائد مویشیوں کو منتقل کیا جا چکا۔ متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس بھی قائم کر دیے گئے۔ ڈرونز کی مدد سے سیلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ دوسری جانب بہاڑی میں بھی 100 سے زائد دیہی علاقے سیلاب میں گھر گئے، 76,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر فصلیں زیر آب۔ انتظامیہ کے مطابق 80,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ 20 فلڈ کیمپس، 1,000 سے زائد افراد مقیم ہیں۔
नौशहर फिरोज में भोड़ी के करीब जमींदारा बंद टूट गया। 5 गांव पानी के घेरे में आ गए। सैकड़ों एकड़ पर फसल डूब गई। मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। दादू में सैलाब से मुतासरा कच्चे के गांव में मकान गिरने से खातून और उसकी 3 साल की बेटी जाँ बहक। सैलाब से कई स्कूल भी मुतासर। सखर बराज में 24 से 36 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। कच्चे के इलाकों से लोग अब तक नकल मकानी को तैयार नहीं। लाड़काना में आकिल आगानी और नुसरत बंद के सामने 20 देहात ज़ेरे आब आ गए। दौरे चीन पर मौजूद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज में इशाइया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी इशाइये में शिरकत। इशाइया देने वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सिचुआन के पार्टी सेक्रेटरी वांग शियाओ ने 2008 में सिचुआन ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तान की मदद पर इजहार तशक्कुर किया। सदर जरदारी ने कहा कि उनके ख़ानदान का चीन से 4 नस्लों पर मुहीत खुसूसी ताल्लुक़ है। पाक चीन दोस्ती और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा। इससे पहले सदर जरदारी ने चंगडू में गोल्डन पैंडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब किया। रुकन पॉलिटिकल ब्यूरो और वजीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से मुलाकात की, जहां सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बनू का इलाका इस वक्त दहशतगर्दी का मरकज बना हुआ है। एक ट्रायंगल है जिसमें PTI, भारत और अफगानिस्तान है। पानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। उनके अकाउंट पर मवाद पढ़कर लगता है जैसे भारत से कोई शख्स अकाउंट चला रहा हो। बोले पाकिस्तान और अफवाज की कामयाबियों से बानी PTI की उम्मीद के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वकील का चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत। पासपोर्ट के लिए अदालत में दायर दरख्वास्त की रसीद पर गलत नाम लिखने का मामला उठाया। खत में लिखा, गलत नाम लिखे जाने से अली अमीन गंडापुर की साख को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला का गलत नाम लिखने और गैर मजाज अफराद को रसीद देने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का उसूली फैसला कर लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी की निशानदही की हिदायत करके नए हेडक्वार्टर्स का मास्टर प्लान तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर उस्तवार करके एक मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में बरमल के इलाके दाना से मुसल्लह अफराद ने पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद को अगवा कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्ज़िमान ने पुलिस एहलकार को अगवा करने के बाद उसकी गाड़ी को आग भी लगाई। बस्तीपुरम में भी घर से ड्यूटी पर जाने वाला पुलिस एहलकार अगवा, सर्च ऑपरेशन जारी। कराची की मलीर जेल में आज लाया गया कैदी हलाक हो गया। जेल सुप्रिंटेंडेंट के मुताबिक साइबर क्राइम केस में गिरफ्तार मुल्जिम हारून ने जेल मुंतकली से पहले जहर खाया था। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जाँबर ना हो सका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी ने आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट के 50 साल मुकम्मल होने पर यादगार का इफ्तिताह कर दिया। मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब में कहा, गोल्डन जुबली तकरीबात मई में होना थी लेकिन भारतीय इश्तियाल अंगेजी की वजह से ना हो सकी। पाकिस्तानी अफवाज ने सरहदों का बेहतरीन दिफा किया जो काबिल तहसीन है। चीफ जस्टिस ने कहा, आज़ाद कश्मीर में अदलिया का 5 दहाइयों पर मुश्तमिल सफ़र यकीनन मुश्किल था लेकिन अदलिया ने माशरे के पिसे हुए तबकात के बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुशीला कर्की को नेपाल की अबूरी वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा, नेपाल की अबूरी वज़ीर आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान और नेपाल के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के मुंतज़िर हैं। नेपाल में जनजी के एहतजाज और पार्लियामेंट की तहलील के बाद अगले साल 5 मार्च को इंतखाबात कराने का ऐलान। साबिक़ चीफ जस्टिस सुशीला कार्की की बतौर अबूरी वज़ीर आज़म तकर्रुरी के बाद सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो गई। गुज़श्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ जनसी मुजाहिरों में 51 अफराद हलाक और 1300 से ज़ायद जख्मी हुए थे। दाएं बाजू का लंदन में बड़ा मुजाहिरा, पुलिस पर हमले, 9 अफराद गिरफ्तार। यूनाइटेड द किंगडम मार्च में 1 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत का दावा। एहतजाज करने वालों के इमिग्रेंट्स के खिलाफ नारे, एंटी इमिग्रेंट्स और एंटी मुस्लिम करार दिए जाने वाले टॉमी रॉबिन्सन के हामियों के एहतजाज से कशीदा सूरत हाल। इमिग्रेंट्स के खिलाफ मुजाहिरे के जवाब में स्टैंड अप टू फैशिज्म का जवाबी मुजाहिरा। शुरका इमिग्रेंट्स वेलकम के नारे लगाते रहे।
نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں فلسطینیوں کی حمایت میں ہزاروں افراد کا مارچ، فلسطینی پرچم لہراتے مظاہرین کا اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں بھی ریلی، مظاہرین نے غزہ میں نسل کشی روکنے کا مطالبہ کیا۔ اسپین میں سائیکلنگ ریس میں اسرائیلی ٹیم کی شرکت پر فلسطینی حامیوں کا احتجاج، اسرائیل کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ۔ تل ابیب میں بھی ہزاروں اسرائیلیوں کا غزہ جنگ بندی کا مطالبہ، اسرائیلی مظاہرین نے نیتن یاہو صدر ٹرمپ کو دھوکہ دینا بند کرو کا بینر اٹھا کر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرین جنگ رکوانے کے لیے نیٹو ممالک سے چین پر 50 سے 100% تک مشروط ٹیرف لگانے اور روس سے ایندھن کی خریداری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ نیٹو ممالک کو خط لکھ دیا، کہا نیٹو ممالک راضی ہوں اور روس مخالف اقدامات کریں تو روس پر بڑی پابندیاں لگانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بھی کہا کہ چین کا روس پر مضبوط کنٹرول بلکہ گرفت ہے اور نیٹو ممالک کے بھاری ٹیرف چین کی روس پر گرفت کمزور کریں گے اور یوکرین جنگ خاتمے میں مددگار ہوں گے۔ نیو یارک شہر کا ڈیموکریٹک میئر بننے کے امیدوار زہران ممدانی نے کہا ہے کہ منتخب ہوئے تو وہ پولیس کو حکم دیں گے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نیو یارک آنے پر گرفتار کر لے۔ یہ اقدام ظاہر کرے گا کہ نیو یارک عالمی قوانین پر عمل کرتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یقین ظاہر کیا ہے کہ ممدانی نیو یارک میئر بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے ان کی ممکنہ جیت کا سبب عوام کی بغاوت سے تعبیر کیا ہے۔ نیو یارک میئر کا الیکشن 4 نومبر کو ہوگا۔ ایشیا کپ T20 کے گروپ بی میں سری لنکا نے بنگلہ دیش کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ سری لنکا نے 140 رنز کا ہدف 15ویں اوور میں حاصل کیا۔ پرتھم نسانکا 50 رنز بنا کر نمایاں بیٹر رہے۔ جنوبی افریقہ کی ویمن کرکٹ ٹیم کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کی تیاریاں، قذافی اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس کی۔ ہیڈ کوچ محمد وسیم کی نگرانی میں 3 گھنٹے بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ دونوں ٹیمز کے درمیان 16، 19 اور 22 ستمبر کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں میچ کھیلے جائیں گے۔ اور پاکستان مکس مارشل آرٹس فیڈریشن کی IFT فائٹ پاس 9 مکس مارشل آرٹس کے مقابلے لاہور میں ہوئے۔ ایونٹ میں پاکستان اور افغانستان کے فائٹرز مد مقابل ہوئے۔ مقابلے جیو سپر سے براہ راست نشر کیے گئے۔